لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع
مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سورة المطففين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. ہر قسم کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک دو جہاں خالق جاں کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ساری کائنات کو تنے تنہا بلا شرکت غیرے پیدا کیا اور اپنی مخلوقات کی طرح طرح کے ضروریات کا انتظام فراہم فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول، خصوصاً آخری نبی، ہم سب کے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا عنوان ہے نیکیوں میں سبقت کرو. مسلمانوں، دنیائی طور پر دنیائی نظریے سے ایک کاروباری آدمی، ایک تجارت کرنے والا، دنیا زیادہ سے زیادہ جمع کرنے والا، جب وہ کاروبار میں لگتا ہے اور پھر اس کے کاروبار کے ذریعے سے اس کے گھر کے تمام ضروریات مکمل ہونے لگتے ہیں، تو اسی پر وہ تعینات نہیں کرتا، اسی پر صبر نہیں کرتا. چلو گھر کے ضروریات پورے ہو رہے ہیں، بس اب اسی پر ہم صبر کرتے ہیں، آگے ہمیں ترقی نہیں کرنی ہے. وہ آگے دوسرے کو دیکھتا ہے، کہتا ابھی اس کے مقابل میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس کا ساتھ پکڑنا ہے، اس کے مقابل آنا ہے. اس کے مقابل میں جب آ جاتا ہے کچھ دن کے بعد تو تیسرے کو دیکھتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے، آگے نکلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. مسلمانوں، یہ سبقت کتنا بھی کر لے، کتنا بھی آگے نکل جائے اور کتنے لوگوں کو وہ گرچہ پیچھے نہ چھوڑ دے، لیکن یہ سب یہی 100 سال 50 سال 60 سال کے لیے ہے. اس کے بعد اس کی لذت ختم، اس کی اہمیت ختم، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں. لیکن صحابہ کا، جنہوں نے دین کو سب سے بہتر سمجھا تھا، جن صحابہ کے بارے میں خود ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، صحابہ کا علم دین کے معاملے میں سب سے گہرا تھا. رب العالمین کو صحیح طور پر وہی پہچانے تھے، دین پر صحیح طور پر وہی عمل کرتے تھے. وہ صحابہ ان چیزوں میں آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. بس اتنا حاصل ہو جائے، اللہ اتنا دے دے کہ ہمارے گھر کی ضروریات مکمل ہو جائیں. اور اگر وہ زیادہ مانگتے تھے تو پھر اسی دین کے لیے، اسی اسلام کے لیے کہ اللہ تو ہمیں نواز دے، اللہ تو ہمیں دے دے، ہم تیری راہ میں اور زیادہ مال خرچ کریں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ مال لٹا دیں.
صحابہ اس چیز کو سمجھے تھے، سبقت اس چیز کو سمجھے تھے۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو، آگے نکلو۔ کس چیز میں؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وہ اعمال کی طرف آگے نکلو جن اعمال کے بدولت اللہ تم کو معاف کر دے، تم کو بخش دے، تم کو نجات دے دے، اس کی طرف نکلو اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو آگے نکلنا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، دوڑ پڑو لوگو، اے مومنو دوڑ پڑو، تیزی کرو اس جنت کی طرف اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف۔ تو قرآن ہمیں کس کی طرف دوڑنے کے لیے کہتا ہے مسلمانوں؟ قرآن ہمیں کس چیز میں سبقت کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کہتا ہے؟ نیکیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، پرہیزگاری کی طرف۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو پچھاڑو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں سب سے اعلیٰ لوگ تھے۔ نبی کی زبانی، نبی نے ان کو سارے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا۔ ابو بکر سب سے افضل، اس کے بعد عمر بن خطاب۔ یہ دونوں افضل ترین لوگ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے کچھ مال مانگا، کچھ دولت مانگی، کچھ اثاثہ مانگا۔ عمر بن خطاب نے کہا آج تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی میں پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ وہ اپنے جائیداد، اپنے گھر کا آدھی جائیداد لے کر کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے، نبی کے خدمت میں پہنچ گئے اور کہا آج تو میں گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گیا۔ دل میں گمان تھا کہ آج ہم سے آگے کوئی نہیں نکلے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کتنا لے کر کے آئے؟ کہا پورا گھر خالی کر کے آیا، صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، پورا لے کر کے آ گیا۔ تو یہ سبقت تھی، یہ جلیل القدر صحابیوں کے اندر یہ سبقت تھی آگے نکل جانے کی مسلمانوں۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر مشورتاً صحابہ کے بیچ میں یہ بات رکھی کہ جس کو جنگ لڑنی ہے، کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، گردن کٹانی ہے، وہ میرا ساتھ دے ورنہ وہ آزاد ہے۔ تو مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بیچ میں گئے اور کہا نبی نے ایک مشورہ دیا ہے، نبی نے ایک بات کہی ہے، تمہارا کیا گمان ہے؟ تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کے لیے کہتے ہیں ہم اس میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی، آپ کے آگے بھی، ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دینے اور آپ کے نام پر قربان ہو جانا ہم اپنے آپ کے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش کی نبی کی یہ بات، نبی کا یہ جملہ، یہ مشورہ صحابہ کے بیچ میں نہ پھیلاتا، میں عام کرتا۔ لیکن یہ دوسرے صحابی کی زبانی سے دوسرے صحابہ نے یہ پیغام نبی کا سنا، کاش کی میری زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے۔ مسلمانوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گشت کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی موقع پر کہا کہ اے صحابی، مانگ جو مانگنا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ اسی حالت میں دیتا ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اس کے بعد شام کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچ گئے۔ کہا عبداللہ بن مسعود
نبی نے کہا ہے کہ اس موقع پر سجدے کے عالم میں اللہ ذو الجلال والاکرام دعائیں خاص طور سے قبول کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خون مانگو اس حالت میں. تو عمر بن خطاب اس کے بعد میں صبح ہوئی تب گئے, سوچا لاؤ خوشخبری ہم ان کو سنا دیں کہ نبی نے تمہارے لیے دعائیں بھی دی ہیں اور کہا جو مانگنا ہے مانگو اللہ تم کو عطا کرے گا. تو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شام ہی کو یہ خوشخبری سنا کے چلے گئے. یہ سبقت کا یہ عالم تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں صحابہ نے اعلان کیا بہت مال کی ضرورت ہے, کافروں کی تعداد بڑی ہے, بڑا لشکر ہے, لاؤ مال جمع کرو. صحابہ لا کر کے دینے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر, عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال دے دیا, ہر بار مانگنے پر دیتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے, آج کے بعد ایک پائی بھی ایک ذرہ بھی اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تب بھی تم کو جنت ملے گی, تب بھی تم کو نجات ملے گی. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبری سنا دی. ایک مرتبہ غریب مہاجرین میں سے جو غریب صحابہ تھے, بخاری مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار ہمارے ساتھی ہیں صحابہ ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ صدقہ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے پاس مال نہیں ہے کہ ہم بھی صدقہ کریں. تو ہم تو کل قیامت کے دن نیکیوں میں جنت کی نعمتوں میں بہت پیچھے ہو جائیں گے. جنت میں کتنی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عمل بتلاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو تو بہت حد تک تم ان کے مقابل میں آ جاؤ گے. کہا جب تم کیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو, ایک طریقے سے تم کو بھی ویسے ثواب ملے گا. کچھ ہی دن کے بعد پھر وہی غریب صحابہ نبی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چیز بڑی بچی تھی کہ وہ صدقہ میں آگے تھے اور ہم ادھر نیکیاں کر رہے تھے, تسبیحات پڑھ رہے تھے, یہ خبر مالدار صحابہ کو بھی لگ گئی, وہ بھی لگ گئے اس نیکی میں, وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے لگے. اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ مال اللہ کی نعمت ہے, جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اب میں کیا کروں؟ تو اس بخاری مسلم کی اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ یہ مالدار صحابہ ہے. ایسا نہیں کہ مال مل گیا ہے تو دنیا کی چکر میں وہ گم ہو گئے, وہ بھی نیکیوں کی طلب میں رہتے تھے, نیکیوں کی طلب میں رہتے تھے, اس کی رغبت و چاہت میں رہتے تھے, اس کی دوڑ میں رہتے تھے کہ کسی بھی طور پر ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں. تو وہ زمانہ تھا مسلمانوں, غریب ہو یا امیر, ہر کوئی نیکی میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا, ہر کوئی نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن میرے بھائی اور دوستو آج ماجرا ذرا الٹا ہے, آج سوچ ذرا الٹی ہے, آج دماغ ذرا الٹا چل رہا ہے ہمارا. بات کریے, کسی سے ملاقات کریے تو خیریت کے بعد سب سے پہلی بات دنیا کے بارے میں بات چلتی ہے ہماری. بھائی کیا ہے روزی روٹی کا مسئلہ, انکم کتنی ہے, گھر کرائے پر ہے ذاتی ہے, کتنے بچے کتنے انکم لا رہے ہیں, مال و دولت کا کیا معاملہ ہے, آپ کی شہرت کا کیا معاملہ ہے, بینکنگ میں کتنے انکم جمع ہیں, یہ ساری تفصیل ہم لوگ یہ پوچھنے لگتے ہیں. مسلمانوں ذرا ذہن بدلو, کوئی ملاقات کرے تو سب سے پہلے ان سے خال خیریت کے بعد یہ پوچھو نیکی کتنی کرتے ہو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کتنا تلاوت کرتے ہو, کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہو, روزہ نفلی روزہ کتنا رکھتے ہو فرض کے بعد, دینی
कितने बयान सुनते हो, उलमा से तुम्हारा ताल्लुक क्या है, अल्लाह की किताबों से तुम्हारा ताल्लुक क्या है, ये सवाल होना चाहिए। मुसलमानों, बड़ी बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए वो बेनमाजी कहता है, हाँ नमाज तो नहीं हो पाती, नमाज नहीं पढ़ पाते, रमजान के रोजे भी सही से नहीं रख पाते, हाजमा दुरुस्त नहीं है, गैस का प्रॉब्लम है, क्या करे, बड़ी मशगूलियत है। ये आखिरत की जब बात आई, जिसमें एक दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहिए था, एक दूसरे से आगे निकलना चाहिए था, उसमें इंसान मुस्कुरा के उसको लाइट ले लेता है, हल्का ले लेता है। वो आखिरत की जिंदगी, हमेशा हमेश की जिंदगी, उसके बारे में कोई फिक्रमंदी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। और आखिरत के बारे में, दुनिया के बारे में अगर कोई कमी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, सब पूरा खानदान अफसोस करता है, सब पर मातम छा जाता है। अरे हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, ये रोजी रोटी बंद हो गई, ऐसा हो गया, दुनिया में इतने पीछे हो गए, फला इतना आगे निकल गया, अब क्या होगा, अब क्या बनेगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनियावी सोच है, ये काफिराना सोच है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला काफिरों की दौलत को देख करके जो लोग उसमें फिसल जाते हैं, आखिरत को भूल बैठते हैं, अल्लाह फरमाता है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुमको ये काफिरों की दौलत जो पूरी दुनिया में रेल पेल चल रही है इनकी, और यहां से वहां माल ट्रांसफर हो रहा है इनके, ये चीजें तुमको धोखे में ना डाले, इनका ठिकाना आखिरी जहन्नम है और ये बुरा ठिकाना है, ये अल्लाह फरमाता है। तो ये काफिरों की दौड़ में मुसलमान लग गया है। जैसे काफिर अपनी दुनिया बनाने में खूब मेहनत करता है, ऐसे आज मुसलमान भी उन्हीं के पीछे पीछे चल पड़ा है। मुसलमानों, सबकत करो, बीवी से पूछो, तुमने एक हफ्ते में कुरान कितना पढ़ा, कितनी तिलावत की, तुमने कितना तर्जुमे से पढ़ा, अच्छा तुम इतना पढ़ ली, अब शौहर ये कहे मैं तुमसे ये आगे निकलने वाला हूं, अब देखो आइंदा मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ता हूं। बहन भाई आपस में बात करे, तुम नफली रोजा इतना रखी, मैं इतना रख करके दिखाता हूं। आपस में दोस्त अहबाब बात करें, तुमने अल्लाह की राह में इतना मार दिया है, मैं इतना दे करके आगे निकलने की कोशिश करता हूं। तुम इतनी दीनी मजलिसों में शरीक होते हो, हम उससे ज्यादा मजलिसों में शरीक होकर के और दीनी बातें हम सुन करके दिखाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, दीन का कोई हिस्सा, दीन की कोई बात वो अपनी जिंदगी से जाने नहीं देते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को लगाया, अपने एक साथी को लगाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दीनी प्रोग्राम, कोई दीनी मजलिस छूटने ना पाए, लेकिन हाँ बाल बच्चों का भी देखना है, बाल बच्चों की भी जरूरियात पूरी करनी है। तो क्या करेंगे, बारी लगा लेते हैं, एक दिन नबी के मजलिस में तुम शरीक रहो, और हम उस दिन चले जाते हैं, कारोबार में शरीक हो जाते हैं, कुछ रुपए पैसे इकट्ठा कर लेंगे, दूसरे दिन मैं शरीक होता हूं, तुम निकल जाओ। तो जिस दिन का दर्स दीनी बातें छूट जाए तुम मुझे बता दो, तुमसे छूट जाए मैं तुमको उसकी तलकीन कर दूं, मैं तुमको उसको समझा दूं। तो नबी की कोई बात, कोई मजलिस, कोई प्रोग्राम छूटने ना पाए। आज माजरा कैसा है मुसलमानों, इतनी सहूलतें हैं, इतनी आसानियां हैं, हर मस्जिद में उलमा तकरीबन मौजूद हैं, अल्लाह का कलाम मौजूद है, दीनी बयानात हो रहे हैं, रोज सुबह शाम अल्लाह उसके रसूल की बातें बयान की जा रही हैं। कितना कि आपका वक्त बर्बाद ना हो, लोगों का ख्याल करके, नमाजियों का ख्याल करके, उनकी जरूरत का ख्याल करके उलमा मुख्तसर से मुख्तसर बातें समेट करके ढेर सारा वो मुताला करते हैं, ढेर सारी स्टडी करते हैं कि लोगों को पूरी बातों का खुलासा कैसे पेश कर दें, ज्यादा तफसील भी ना होने पाए और उनको बात भी समझ में आ जाए। 5-10 मिनट आपसे एक आदमी दिन भीख मांगता है, आपसे चाहत रखता है कि नमाज पढ़िए, 5-10 मिनट अल्लाह के लिए बैठ जाइए और ये कतरा कतरा दरिया बना लीजिए। एक हदीस का माना मतलब एक दिन समझेंगे, 30 दिन में 30 हदीस का इल्म हो जाएगा। एक दिन में कुरान मजीद की एक आयत का माना मतलब तफसीर समझेंगे, 30 दिन में 30 आयतों का
کا معنی مطلب آپ سمجھ لیں گے، سال بھر میں اندازہ لگائیے آپ قرآن کے ایک بڑے عالم بن جائیں گے، حدیث کے ذخیرے کے ایک بڑے عالم بن جائیں گے، یہ آپ کی زندگی کے لیے کام آئے گا۔ لیکن مسلمانوں، آج مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا بھی وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، جس چیز کی ہڑپ میں اور جس چیز کے بنانے میں آپ لگے ہیں، تو دنیا انسان جب حاصل کرتا ہے اور دنیا میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتا ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے حسد بھی کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کے جان کے بھی ڈر پہ آ جاتا ہے کہ اچھا تم مجھ سے زیادہ آگے نکل رہے ہو، تم زیادہ پیسہ بنا رہے ہو، ایسا ہے تم یہ علاقہ چھوڑ دو، یہاں تم دکانیں نہ لگاؤ، یہاں تم کاروبار نہ کرو، یہ ہمارا علاقہ ہے، پوری آمدنی ہمارے کھاتے میں آنی چاہیے، تم نکلو یہاں سے۔ اب دوسرا بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی مال کے لیے گولیاں بھی چل جاتی ہیں، آپس میں دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے، حسد، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ دنیا داری کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے۔ لیکن آخرت میں انسان اگر آگے نکلتا ہے، آخرت بنانے کے لیے اگر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے اپنائیت بڑھتی ہے کہ میرے بھائی نے اللہ کے لیے یہ کام کیا، اس نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اب ہم اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ غریب ہو کر کے اگر اتنا مال خرچ کر سکتا ہے تو ہم اس سے زیادہ پیسے والے ہیں، ہم اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے چکر میں جب انسان ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑے گا تو دشمنیاں بڑھیں گی، دوریاں بڑھیں گی، دلوں میں درار پیدا ہوگا، اور آخرت کے لیے انسان جب سبقت کرے گا تو محبتیں فرمان چڑھے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ بھی اپنا ایک بھائی دکان لگاتا تھا بغل میں یا سامنے، تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ صبح سے کسٹمر گراہک اگر ایک صحابی کو دکان پہ زیادہ آ گئے تو اور کسٹمر کو اور گراہک کو دوسرے بھائی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یہ عالم تھا ان کا، دنیا کے چکر نہیں تھے، وہ سوچتے تھے یہ ضرورت ہماری پوری ہو گئی اتنے لوگوں سے، میرا بھائی ابھی خالی بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں آیا ہے، وہ اس کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو جنگ کے عالم میں پیاس لگتی ہے، اس کا گلا گھٹ رہا ہے، وہ پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہا ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، میرا بھائی پی لے گا۔ پیاسے کو پانی پلانے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پیاسا رہا کل قیامت کے دن پانی والوں سے اللہ کہے گا میرا ایک بندہ پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا۔ اللہ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، سب کو پلانے والا تو، دریاؤں اور سمندروں کو بہانے والا تو کب سے پیاسا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو وہاں گیا ہوتا اس کو پلایا ہوتا تو مجھ کو وہاں پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے مسلمانوں، جو آخرت کی بھرپور آخرت کی تیاری میں وہ لگے ہوئے تھے۔ اور صرف یہ صحابہ نہیں، آج کا مسلمان کہتا ہے وہ تو صحابہ تھے، نبی کو دیکھے تھے، بعض کے لوگوں کے اندر بھی یہی حالات تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا، دعا کر رہے ہیں، اپنے ظالم کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ظالم کو جو ہمیں ستاتا ہے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بغل میں ایک اور صاحب تھے، وہ بے چین ہو رہے ہیں کہ ظالم کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ جب دعا ختم ہو گئی تو کہا حسن بصری آپ چھوٹے موٹے تو تابعی بھی نہیں، سب سے بڑے تابعی، کہا کیا ماجرا، ظالم کے لیے دعا دے رہے ہیں آپ؟ کہا قرآن مجید کی آیت نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، تو اللہ کی بخشش ہمیں چاہیے، اس لیے ظالم کو میں معاف کر رہا ہوں، اگر اس کو نہیں معاف کروں گا تو اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں تو دعا سن رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ حسن بصری کا ظالم میں ہوتا اور یہ دعاؤں کا مستحق میں ہوتا، یہ ماجرا تھا اللہ والوں کا۔ اور آج بھی اللہ والے ایسے مل جاتے ہیں، اللہ والے آج بھی خال خال میں مل جاتے ہیں۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاؤں،
علاقے میں تراویح پڑھا رہا تھا. فجر سے پہلے, سحری کے وقت سے پہلے 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں. نیند کھل گئی, میں جا کے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ ہی انصاف کیجئے, یہ جتنے مسافر آتے ہیں رمضان میں سب کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں اپنے گھر, کیا جنت میں نہیں وہ جانا ہے؟ مسافر کا حق یہی ادا کریں گے. ہمیں درجہ نہیں چاہیے, ہمیں نیکی نہیں چاہیے, ہمیں ثواب نہیں چاہیے. 10 رمضان گزر گئے, 10 رمضان کے مسافر کو یہ اپنے گھر لے جاتے ہیں, سحری بھی کھلاتے ہیں, شام کا کھانا بھی کھلاتے ہیں. تو اب دونوں اس بات کے لیے جھگڑ رہے ہیں کہ اس مہمان کو, اس مسافر کو ہم لے جائیں. اور وہ بیویاں بھی, کیا کہنا شوہر, میری بیوی نے مجھے گھر سے بھگایا ہے, کہا جاؤ اب تک گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا, اور فلانے کے یہاں 10 مہمان, ہمارے یہاں کوئی نہیں. اور آج کل کی عورتوں سے ایک مہمان لے آئے شوہر, ارے جاؤ بڑا تمہارا قریبی ہے, بڑا مسافر, بڑا ثواب چاہیے, ہوٹل میں کھلا پلا دو. ارے مسلمانوں, اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلانا اس میں جو لذت ہے وہ غیر سے کھلانے میں وہ لذت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا, لیکن آدم کے بارے میں کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو مفسرین کہتے ہیں یہ آدم کے مقام کے لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمان خانے میں بیٹھا کر کے کسی غریب کے مہمان نوازی کرنا, وہ جو لذت ہے, غیروں کی طرح جا کے ہوٹل میں بیٹھا کے کھلا پلا دینا, اس میں وہ لذت نہیں, وہ ثواب بھی نہیں. تو یہ تھے اسلاف. آج بھی اللہ والوں کا, آج کل کے واقعے کا بیان کر رہا ہوں, تو جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ پہلے لوگ تھے. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے آج بھی نیکیوں میں آگے نکل رہے, گرچہ ان کی تعداد کم ہے, اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے. اللہ ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق دے, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ اپنی شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے باپ کو نیکی کی طرف ابھاریں, اپنے مال کو خرچ کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں, عید کے موقع پر میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے, صدقہ کرو, اس سے بچو گی. عورتوں نے اپنی بانیاں نکال کر کے نبی کے پاس پھینکنا شروع کر دیا, لو جمع کیجیے. تو یہ تھا جذبہ آخرت کے لیے. تو آج ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری سوچ مکمل اکثریت کی کافروں جیسی ہو گئی ہے. دنیا بنانے کے چکر میں ایک دوسرے کو پیچھے کرتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے ہماری سبقت نہیں, ہماری تڑپ نہیں کہ وہ اتنا نیکی کر رہا, ہم اور آگے کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر دے, ہمارے اندر بھی دینی سوچ پیدا کر دے, ہمارے اندر بھی وہ للہیت پیدا کر دے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں تھا, اللہ والوں میں تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی پر قائم رکھے اور اسی کی طرف ابھارنے والا, حوصلہ دینے والا اللہ ہمیں بنائے. اللہ ہمارے بال بچوں کو اسی نیکی پر, خیر کے کاموں پہ لگائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يدعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وارفع واكبر والله يعلم ما تصنعون.